نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ نماز بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے یہ نماز سفارشی بنے گی، سفارش کرے گی، اور یہ قبر کے خوف میں وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اور دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، اور قبر میں نور پھیلانے والی ہے، قبر کے اندر نور پیدا کرنے والی ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کا تعلق اسلام سے ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز تو بھائی ایک بہت ہی اہم چیز ہے نا۔ نماز نہ پڑھنے کی پھر دنیا میں بہت زیادہ سزائیں ملتی ہیں، انسان بد رونق ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ انسان کے رزق میں برکت اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے ختم کر دیتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ایک صحابی کے گھر کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا، بڑا پریشان، کیا کریں کیا نہ کریں، کوئی کام نہیں ہے اور کچھ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بیگم ایسا کرو کہ مجھے ایک لوٹے میں پانی دو۔ پانی دیا، وہ انہوں نے سوچا شاید وضو کر کے جائیں گے کہیں باہر مزدوری کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے وضو کیا اور مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو بیگم نے کہا کہ بھائی یہ نماز پڑھ لو، یہ تم کمانے کے لیے کیوں نہیں جا رہو؟ انہوں نے کہا صبر کرو صبر، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے پوچھا گھر میں کچھ آیا؟ تو انہوں نے کہا تم گئے کہاں ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، کہاں گئے ہو تم؟ مزدوری کرنے گئے ہو یا وہاں بڑے کام کر کے آئے ہو جو پوچھ رہے ہو کچھ آیا؟ کون آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ کہا دیکھو نماز کے لیے آیا ہے قرآن میں کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہماری نماز میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن بالکل ذرہ برابر بھی قرآن میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، قرآن بالکل سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دوبارہ سے لوٹے میں پانی دو، دوبارہ سے پانی لیا، پھر وضو کر کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، پھر نماز پڑھ کے پوچھا کچھ آیا؟ کہا کچھ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پوچھا بھائی کیا ہوا، کچھ آیا؟ بیگم نے کہا حضرت جی اے میرے شوہر، جو ایک پرانی باپ داداؤں کے زمانے کی گھر میں چکی لگی ہوئی تھی، یہ چکی چلنے لگی اور آٹا نکلنے لگا۔ تو انہوں نے سارے آٹے، پورے گھر کا ایک ایک برتن بھر لیا آٹے سے۔ اب جب سارے برتن بھر گئے تو اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے دیکھا یار یہ آ کہاں سے رہا ہے، چکی چل رہی ہے، نہ گیہوں پڑا ہوا ہے نہ کچھ، چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ اب یہ صحابی فوراً نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آرام سے کھانا کھایا، عیش سے مستی سے کھانا کھا کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا شام میں دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا تھا، میں نے نماز پڑھی چکی چلنے لگی۔ آج ایسا ہو جائے تو ایک دم لوگ چرچے ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پہ پھیل جائے گا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے تھے یار یہ کوئی بہت بڑی بات تھوڑی نہ ہے، چکی چلنے لگی، نماز کے ذریعے سے اتنا کام ہو گیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نماز تو ہمیں قبر میں روشنی دے گی، نماز تو ہمیں قبر میں عذاب سے بچائے گی، جہنم کے خطرناک عذاب سے بچائے گی، پلسرات سے گزارے گی۔ تو ان کو لیے وہ بڑے بڑے کام تھے، تو یہ کوئی بڑا کام ہی نہیں تھا کہ چکی چلنا اور اس سے آٹا نکلنا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اگر تم اٹھا کے نہ دیکھتے کہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے تو قیامت تک چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو صبر انسان کو کرنا چاہیے، مدد حاصل کرے صبر کے ذریعے، اور کربلا والوں کو یاد کر کے، ان کے دیے ہوئے پیغام کو یاد کر کے کہ انہوں نے جس طرح سے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کر کے دکھایا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے اور ہم سارے لوگوں کو بھی نماز کے ذریعے سے مدد کو حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد اترے گی، اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا سارے لوگوں کو۔